سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 177۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ ساء مثلا القوم، بہت بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دے وہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم بھی عطا کیا، لیکن اس نے اپنی حرص، لالچ، ہوس اور شہوت کی وجہ سے علوم ربانی کی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رفعت سے ذلت کے کڑے میں جا گرا، ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرص اور لالچ کی وجہ سے یہ شخص کتے جیسا بن گیا۔ اللہ پاک اس طرح کے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ کی آیات جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑی بری قوم ہے، بہت بری قوم ہے۔ ساء مثلا، بہت بری مثال ہے، القوم، اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو ٹھکرا دیا۔ آیات ربانی کو ٹھکرانے والا وہ بھی ہے جو ان کو مانتا ہی نہیں، کافر ہے، وہ تو سارے ہیں ہی ٹھکرانے والے، لیکن اس سے بڑھ کر ٹھکرانے والا وہ ہے جو مانتا بھی ہے کہ آیات ربانی ہے پھر بھی ان پہ عمل نہیں کرتا۔ آج ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن کیا اپنے ہر معاملے میں ہم
قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں، ہماری تجارت، ہماری معاملات، ہماری معیشت، ہمارا روزگار، ہماری شادی، ہماری غمی اور ہمارے گھروں کے معاملات اور بازار کے معاملات اور ایک فرد سے لے کر اجتماعی طور پر تمام حکومتوں کے معاملات، کیا ہم نے کبھی اس طرف بھی توجہ کی کہ ہمارا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے محترم دوستو، اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور اس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا تو پھر یاد رکھیں ہم سے بری مثال والی قوم کوئی نہیں ہے۔ آج حکومتی سطح پہ اجلاس ہوتے، سر جوڑ کے بیٹھتے، قانون سازی ہونی چاہیے، اس بارے میں معاملات طے ہونے چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ الا قلیل اکا دکا اراکین کے علاوہ کسی کے دل دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم اللہ سے تو پوچھیں اس معاملے میں اللہ ہمیں کیا ہدایت دیتے۔ ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو دیکھیں اس معاملے میں سنت ہمیں کیا ہدایت دیتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والے، اس کو جھٹلانے والے، یہ بہت بری مثال رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ انفسہم کانوا یظلمون، یہ ظالم اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آج جو 77 سال سے ہم پاکستان میں طے نہیں کر سکے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے، ہمارا عدالتی نظام کیا ہوگا، ہم نے فیصلے کہاں سے کرنے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس سے بری مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی طرف رجوع نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے میں یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے دے ہدایت والا وہی ہے۔ ہدایت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور گمراہی کے فیصلے بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں الہادی بھی ہے، المضل بھی ہے، خیر کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، شر کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ انسان کو درمیان میں ایک اختیار دیا کہ یہ خیر کی طرف بڑھتا ہے یا شر کی طرف بڑھتا ہے، اور یہاں اگر آپ غور کریں تو جہاں ہدایت کی بات آئی وہاں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، واحد کا صیغہ ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت والا ہے، وہی ہدایت والا ہے۔ اور دوسری طرف گمراہی کی بات آئی، فرمایا ومن یضلل، جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر لے، فاولئک هم الخاسرون، جمع کا صیغہ، یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر جہاں ہدایت کا ذکر ہے وہاں واحد کے صیغے کے ساتھ، جہاں گمراہی کا ذکر ہے وہاں جمع کے صیغے کے ساتھ۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہے اور ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ ظلمات جمع کا صیغہ ہے، نور واحد کا صیغہ ہے۔ علماء نے اس میں نقطہ یہ لکھا ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، گمراہی کے راستے کئی ہیں، ضلالت کے راستے کئی ہیں، کفر بھی ضلالت کا راستہ ہے، شرک بھی ضلالت کا راستہ ہے، بدعت بھی ضلالت کا راستہ ہے، ہوس پرستی، نفس پرستی، مال پرستی،
سب ضلالت کے راستے ہیں. ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. جس راستے پہ آپ چلیں، آپ کے مقدس شاگرد صحابہ کرام اور اہل بیت عظام یہ چلے، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے. اس لیے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں. ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی. وہ کون سی دو چیزیں؟ ایک جگہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت. کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اور سنت کیا ہے؟ جس راستے کو آپ کے صحابہ نے اختیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الطریقۃ المسلوکہ، وہ راستہ جس پہ لوگ چلے ہیں، صحابہ نے جس کو راستہ سمجھ کے اپنایا، وہ ہے سنت. اور دوسری جگہ فرمایا کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اولاد یعنی اہل بیت. تو جو راستہ ان کا راستہ ہے یہی ایک راستہ ہدایت کا ہے، باقی سب راستے گمراہی کے. تو اس لیے جہاں ہدایت کی بات آئی وہاں واحد کا ذکر کیا، من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت پہ رکھے وہی ہدایت والا ہے. ومن یضلل، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کر دے وہ ہے نقصان اٹھانے والے. اور دوسری بات یہاں غور طلب یہ ہے کہ جہاں ضلالت اور گمراہی کی بات آئی وہاں جزا کا ذکر کر دیا کہ گمراہی والے نقصان اٹھانے والے. لیکن جہاں ہدایت کی بات آئی وہاں کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کو ملے گا کیا. یہی فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، جس کو اللہ نے ہدایت پہ رکھا وہ ہدایت والا ہے بس. ہاں جو گمراہ ہو گیا وہ ہے نقصان اٹھانے والا. تو ہدایت والے کو کیا ملے گا؟ علماء فرماتے ہدایت کے ساتھ جزا کا ذکر نہ کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ ہدایت ہی خود بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت خود ہی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی اس کو گویا سب کچھ مل گیا. اس لیے اس کے ساتھ کسی جزا کا ذکر نہیں. کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حاکم وقت کسی بندے کو کہہ دے بھئی جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو تو یہ سزا ملے گی، اور جو قانون کے مطابق چلے گا وہ میرا اپنا ہوگا. اس کو اپنا کہنے کا مطلب کیا کہ میرا سب کچھ اس کا ہوگا. اب جو اس کے قریب ہو گیا، جو بادشاہ کا مقرب بن گیا، اس کو تو گویا سب کچھ ہی مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا بھائی جو قانون شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اس کا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو قانون شریعت کی پابندی کرے گا وہ میرا اپنا ہوگا. تو جو اللہ کا بن گیا گویا ساری نعمتیں اس کو مل گئی. اس لیے ہدایت کے ساتھ کسی انعام کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہدایت اللہ کی خود بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب بھی فرمائے، اس کی قدر کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو باقی رہا یہ سوال کہ جب ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارا کیا اختیار ہے؟ ہمیں اس میں کتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اور کتنے ہم مجبور ہیں. اللہ نے ہدایت دے دی تو ہدایت ہے، اللہ نے گمراہ کر دیا تو گمراہ ہے. تو پھر انسان کا قصور کیا ہے؟ تو کہاں تک انسان با اختیار ہے، کہاں تک انسان مجبور و بے بس ہے،
اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات مبارکہ میں کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنیة، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا